ہم لوگ کہاں ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ آپس میں سگے بھائی بھائی نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شکل و صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آپس میں دو بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جس شادی میں، جس محفل میں، جس تقریب میں اس کا سگا بھائی شریک ہو تو اس محفل میں، اس شادی میں یہ آنا پسند نہیں کرتا۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ زمانے جاہلیت میں دشمن تھے، آپس میں لڑتے تھے، مگر اسلام کے آ جانے کے بعد اپنی دشمنی کو نکال کر باہر پھینک دیا، غصے کو تھوک دیا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے اولین فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انجام دیا؟ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ آپس میں بلا بلا کر کے دیکھو تم فلاں ہو اور فلاں، آپس میں تم دونوں بھائی ہیں، مہاجر ایک انصار ایک، اور بتا دیا کہ تم بھائی ہیں۔ تو انصار نے ایسے دل سے انہیں اخوت کی فریضے نبھائی کہ اپنے بغیچے اور اپنے مال میں سے نصف حصہ کر کے جو ہے ان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم لوگ ایک خون ہمارا، ایک باپ ہمارا، ایک ماں ہماری، پھر بھی اتنی نفرت، جبکہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، جبکہ احادیث ہمارے پاس ہیں، اس کے تراجم ہیں اور اس کے تشریحات ہمارے پاس ہیں، اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والے ہمارے پاس ہیں، مگر پھر بھی اگر ہم نفرتوں کو پال رہے ہیں اپنے سینوں میں، تو کیا ہم اسلام میں ہیں یا زمانے جاہلیت میں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواہ متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی حمد کی جائے، سارے سمندروں کو شے بنا لیا جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور اس کی حمد و ثنا لکھتے جائیں، قلم بند کرتے جائیں، اتنی ہی چیزیں کم پڑ جائیں گی، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا باقی رہ جائے گی۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر۔ برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 103ویں آیت اور متفق علیہ کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔
اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے خطبے کو اختتام تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے اللہ کے لیے اخوت۔ اخوت یعنی بھائی چارگی، مل جل کر رہنا اللہ کے لیے۔ برادران اسلام، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر وانثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جو تمہارے قبیلے، خاندان، یہ جو شیخ سید جو کچھ بھی ہے، یہ سب تمہاری جان پہچان کے لیے ہیں۔ نہ کوئی شیخ بدرجے اولا ہے اور نہ کوئی سید بدرجے تحت ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے، اگر کوئی مکرم ہے اللہ کے نزدیک، وہ تقوی والا ہے۔ تو برادران اسلام، اسی کو کچھ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے وہ مشہور خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں بڑے دلیرانہ انداز سے یہ بات کہا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی لا لعجمی علی عربی ولا فضل على احمر لاحمر على الاسود ولا لاسود على احمر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم من تراب۔ برادران اسلام، کیا بہترین الفاظ ہیں یہ الفاظ! اگر ہم اپنے سینے میں گڑا لیں گے، اپنے سینے میں دبا کر رکھیں گے، تو کبھی کسی انسان سے نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کان لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک الفاظ کو سنتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہرگز نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہرگز نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، ہاں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ راوی کا انداز دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سب بتانے کے بعد پھر کہتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم من تراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پوری کی پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے ہے، اور آدم مٹی سے ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں یہ الفاظ خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے کہ ہمارے اندر جو خاندان قبیلے یہ جو بنا کر کچھ لوگوں کو جو ہے کمتر نظروں سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو برتر نظروں سے ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم ایک باپ سے ہو، اگرچہ کہ تمہارے نام، قبیلے، خاندان جو کچھ بھی الگ
تم نے بنا لیے ہیں یہ سب کے سب وآدم من تراب، آخر کار مٹی میں ملنے والے ہیں۔ جو تقوی پیدا کر لیا، جو تقوی کو اپنے اندر جو ہے زیادہ کر لیا، مضبوط کر لیا، وہی اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے سورہ آل عمران سے، اور 103ویں آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے ہم لوگ معلوم کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین ہے۔ دین کا اساس کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو جو کوئی آدمی پکڑ لے گا وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو رسی بنا کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیا ہے۔ اس بات پر آیت کے ترجمے کے یہاں پر رک کر ہم لوگ یہ اللہ کی نعمت، اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا واقعات ہے ہم کچھ دیکھیں گے، کچھ سنیں گے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بننے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی، عرب کی تہذیب کیا تھی؟ یہ لوگ، ان میں سے بعض قبیلوں کا پیشہ یہی تھا کہ وہ چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، اور کسی عورت کو کوئی جو ہے عزت دینے والے نہیں، اور اسی طرح جو ہے بھائی بھائی آپس میں کوئی میل جھول نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات میں اتنی بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں کہ سالہ سال یہ لڑائیوں کی عداوت چلتی چلتی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے پانی کے پاس لے جا رہا ہے، اور پیچھے سے اگر کوئی آدمی تیز رفتار سے پہلے والے آدمی کو پیچھے کر کے اگر آگے چلا گیا تو وہ بھی جنگ و جدال کا سبب بن جاتا تھا۔ ان کے اندر یہ تہذیب تھی، ان کے اندر اتنی دشمنی تھی کہ ایک دوسرے کو کم نظر دیکھنا، کسی کے کوئی حقوق بیان نہیں ہوتے تھے، جیسا جو کوئی سمجھ میں آیا وہ عمل کرتا چلے جاتا تھا۔ عرب کی یہ حالت، مکے کی یہ حالت تھی، تو ادھر دیکھیں مدینے کی کیا حالت تھی۔ مدینے میں جو انصار کہلاتے ہیں ان کے دو بڑے قبیلے ہیں، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج۔ اسلام دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے اور مدینے میں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تاریخ نگاروں نے اس جنگ کا نام جنگ بعاث دیے ہیں۔ یہ جنگ بعاث قبیلے بنو قریظہ، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، بنو قریظہ کے میدان میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کے اندر اوس اور خزرج کے کئی لوگ قتل ہوئے، کئی سردار مارے گئے، اور یہ جنگ جس کی دشمنی و عداوت چلتی چلتی آ رہی تھی کہ اس کی تاریخ بتاتے ہیں کہ 120 سال پہلے وہ جنگ بعاث لڑی گئی تھی، اس کی دشمنی آج تک چلی آ رہی تھی۔ یہ حالت یہ بنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کر کے، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیج کر ان کے اندر اتنی محبت پیدا کر دیا، اتنی محبت پیدا کر دیا کہ مکے والے اپنے سگے بھائی کی عزت کرنے کو نہیں جانتے تھے،
تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے الفاظ یہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واعتق سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک حبشی غلام ہیں جن کی شکل و صورت بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے، موٹے موٹے ہونٹ والے اور رنگت میں بالکل کالے، اور جن کے بال گھنگریالی تھے. یہ ایسے شخص کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا سیدنا کہہ کر ایک غلام کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، جو ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیے ہیں وہ ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اتنی بڑی محبت و الفت ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے ذریعے ڈال دیا. اس بات کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے سورہ آل عمران کی 130 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم آپس میں دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان محبت ڈال دی کہ نہیں ڈال دی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. بلکہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، ایک دھکا لگ جاتا تمہیں تو جہنم میں گر پڑتے، ایک قدم مزید آگے بڑھاتے اس دشمنی اور عداوت میں، اس جہالت میں، تو تم سیدھے سیدھے جہنم میں جا کر گر جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس جہنم کے گڑھے کے کنارے سے نکال لیا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. برادران اسلام، ایک اور قرآن کی آیت ہے، اس نعمت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی ہے. یہ جو دشمنی تمہاری چلی آ رہی تھی، اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اگر تم لوگ پوری دنیا کا مال و متاع بھی اگر خرچ کرتے ایک دوسرے کے اوپر، تب بھی تمہارے دلوں میں محبت نہیں آتی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے دلوں میں محبت ڈالا ہے. اس نعمت کو تم یاد رکھو. برادران اسلام، آج کی تاریخ میں ہم اگر دیکھیں، یہ جو جنگ بعاث لڑی گئی ہے، یا جو ہے مکے کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو ان کے پاس ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، ان کے درمیان ابھی رسول نہیں آئے تھے. مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، رسول کے فرامین ہیں، اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والے موجود ہیں. یہ تمام ہونے کے باوجود بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے برسرے پیکار ہیں، ایک دوسرے کے غلطیاں نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے کے لیے جو ہے پے در پہ ہیں. برادران اسلام، آج مسئلہ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ایسے مسئلے میں جا کر پھنسے ہیں جس کا حل کرنا مشکل ہے. مسئلہ یہ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان ایسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں جن کا حل چٹکیوں میں کر سکتے ہیں، مگر دونوں فریق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل اور اپنے بات کو سخت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل جو چٹکیوں میں پورے کر سکتے ہیں وہ بڑے بنا کر جو ہے ہم لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ مسئلے کیسے حل کریں۔ برادران اسلام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جہنم ہی کے لیے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جناتوں میں سے بعض جناتوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں، دور اندیشی کرتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ انسان نہیں، یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں آخرت کے معاملے میں۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کھڑے ہو کر اس کے سامنے اس کے سوالوں کا جواب دینے تک ہمارے قدم نہیں ہل سکتے۔ ان چیزوں سے، ان واقعات سے، ان فرامین سے، ان احادیث سے، ان آیات و نشانیوں سے یہ لوگ غافل ہیں۔ جانتے پوچھتے پر بھی یہ کان سے سن کر دوسری کان سے چھوڑنے والے یہ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ جانور تو کیا، جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ برادران اسلام، ہم کہاں ہیں؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہیں ہم، خلیفہ ہیں ہم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، پوری زمین کے ہم خلیفہ ہیں۔ اور ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے آپسی تنازع کی وجہ سے، آپسی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خلیفہ، ارض کا خلیفہ بنایا تھا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شان میں یہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور تو کیا، جانور سے بدتر ہیں۔ اگر ہم توحید کو پکڑے رہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوط پکڑیں، تو برادران اسلام یقیناً یہ توحید، یہ کتاب و سنت ہمیں یکجٹ کرے گی، ہمیں ایک بات پر متحد و متفق کرے گی یہ دو کتابیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ مگر کہاں ہیں ہم؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی اماموں کے پیچھے، کوئی فلاں کے پیچھے، کوئی فلاں کے پیچھے، کوئی اقوال کے پیچھے، کوئی خاندان قبیلے کے پیچھے، کوئی باپ دادا کی باتوں کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن کے پاس صحیح احادیث آ جائے، توحید کی بات سمجھائیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہاں متفق بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم توحید پر آ جائیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کو لازم پکڑیں، تو یقیناً ہم ایک پلیٹ فارم پر ایک متقی انسان کے دل کی طرح متفق بن سکتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون الناس کمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام وتجدون من اشرار الناس یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، رواہ مسلم۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کان کی طرح پاؤ گے۔ کان، معدنیات کے جو کان ہیں، جو گنی کہتے ہیں اس کو، جس سے سونا نکالتے ہیں، چاندی نکالتے ہیں، پتھر نکالتے ہیں،
جیسے پتھروں کے گنیٹ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سونے کے کان ہوا کرتے ہیں، معادن اور چاندی کے کان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس کمعادن، لوگ کانوں کی طرح ہیں جن کے اخلاق و اطوار کے جیسے زمانے جاہلیت میں اگر کوئی آدمی سونے کی کان کی طرح ہے تو وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی سونے کی کان کی طرح ہے۔ یعنی ہمارے اخلاق ایسے ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری باتوں کو سونا چاندی کے قیمت دیں۔ ایسی بات ہونا، ایسی بات نہ ہو کہ فتنہ فساد برپا ہو، آپس میں ایک دوسرے کو لڑائی پیدا کرنے کی باتیں نہ ہوں، آپس میں ایک دوسرے فریق کے اندر تفرقہ ڈالنے کی باتیں نہ ہوں، تو تب جا کر ہم سونے کی کان کی طرح ہوں گے یا چاندی کے کان کی طرح ہم ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَجِدُونَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ لوگوں میں اشرار الناس، سب سے برے لوگ یہ ہیں یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، لوگوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بعض لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں، ان کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ان کی بات اور ان کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے۔ یعنی منافق کی طرح ہوتے ہیں، جس کے پاس جائیں اس کا گانا گائیں، جس کے پاس جائیں اس کی بات کریں۔ یہ ایسا کر کے دو شکل و صورتیں، تین شکل و صورتیں بنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اشرار الناس، لوگوں میں سب سے شر پسند لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، فتین ہیں، فتنہ برپا کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، ہم اپنے اخلاق کے اوپر دیکھ لیں، غور کر لیں، کیا ہم کہیں اس حدیث پر ہم نہیں اترتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ عادت، وہ چال تو نہیں ہے جو ان کے پاس جائیں تو ان کی بات کریں، ان کے پاس جائیں تو ان کی بات کریں؟ کیا ہمارے اندر وہ عادت تو نہیں ہے؟ انہی عادات و اطوار کی وجہ سے ہم لوگ منافق بنتے جا رہے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جا کر جو ہے ہم پڑ جائیں گے، پھنس جائیں گے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ برادران اسلام، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جب جنت میں داخل کرے گا تو جنتیوں میں سے بعض جنتی کو اللہ تبارک و تعالی جو نعمتوں سے نوازے گا، ان نعمتوں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کرنے لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں کا مقام انبیاء اور شہداء سے بڑا ہوگا، نہیں، بلکہ بعض خصوصی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دے گا کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر شہداء اور انبیاء رشک کرنے لگیں گے کہ کیا بہترین نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو خصوصیت کے ساتھ عنایت کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے والے ہوں گے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسی خصوصی نعمتیں دے گا کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کرنے لگیں گے۔ برادران اسلام، ہم لوگ کہاں ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ آپس میں سگے بھائی نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شکل و صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آپس میں دو بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جس شادی میں، جس محفل میں، جس تقریب میں اس کا سگا بھائی شریک ہو تو اس محفل میں، اس شادی میں یہ آنا پسند نہیں کرتا۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ زمانے جاہلیت میں دشمن تھے، آپس میں لڑتے تھے، مگر اسلام کے آ جانے کے بعد اپنی دشمنی کو نکال کر باہر پھینک دیا،
غصے کو تھوک دیا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے اولین فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انجام دیا؟ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ پیدا کر دیا، آپس میں بلا بلا کر کے دیکھو تم فلاں ہو اور فلاں، آپس میں تم دونوں بھائی ہیں، مہاجر ایک انصار ایک، اور بتا دیا کہ تم بھائی ہیں۔ تو انصار نے ایسے دل سے انہیں اخوت کی فریضے نبھائی کہ اپنے باغیچے اور اپنے مال میں سے نصف حصہ کر کے جو ہے ان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم لوگ ایک خون ہمارا، ایک باپ ہمارا، ایک ماں ہماری، پھر بھی اتنی نفرت، جبکہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، جبکہ احادیث ہمارے پاس ہیں، اس کے تراجم ہیں اور اس کے تشریحات ہمارے پاس ہیں، اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والے ہمارے پاس ہیں، مگر پھر بھی اگر ہم نفرتوں کو پال رہے ہیں اپنے سینوں میں، تو کیا ہم اسلام میں ہیں یا زمانے جاہلیت میں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ برادران اسلام، وہ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ غزوہ حنین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں، تو جو لوگ ابھی اسلام قبول کیے ہیں قریش کے سرداروں میں سے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی مال غنیمت میں سے جو ہے زیادہ کچھ ان کے تالیف قلب کے واسطے کچھ زیادہ دے دیا۔ انصار کے لوگوں میں سے بعض نوجوان یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے والے، اپنے وطن والوں کو کچھ زیادہ دے دیے ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ کم کر دیا ہے دینے میں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ڈیرا لگاؤ اور انصار کے پورے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دو۔ سب کے سب انصار آ کر ڈیرے میں بیٹھ گئے ہیں، اس میں بڑے لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب لوگ موجود ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ انصار کے قبیلے والوں، اے اوس و خزرج کے قبیلے والوں، کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے تمہارے اندر محبت پیدا نہیں کر دی؟ کیا تم جہالت کی زندگی گزار نہیں رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری وجہ سے مجھے ایک سبب بنا کر تمہارے اندر جو ہے کیا تہذیب، بہترین تہذیب کو نہیں لایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سوال کرتے گئے۔ انصار زار و قطار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہاں آپ کی وجہ سے ہمارے اندر اتفاق و اتحاد آیا ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان بھائی چارگی آئی ہے، آپ کی وجہ سے ہماری دشمنی ختم ہوئی ہے۔ تو پھر یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، لوگ اپنے گھروں کو یہاں سے بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ جائیں اور آپ اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے گھر جائیں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ تو برادران اسلام، دھاڑے مار مار کر روئے تھے اس وقت انصار کے قبیلے والے، قبیلے اوس اور خزرج والے۔ آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی کمی ہے، یقیناً کمی ہے۔ وجہ یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے نہیں ہیں۔ اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامیں، یقیناً ہم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لائیں تو یقین مانیں کہ جنت کے اندر ہم خصوصی نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر جس کے پاس جائیں اس کی بات کرنے کی عادت ہے تو دنیا میں بھی منافق کے نام سے نوازے جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے اور آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا کر پڑیں گے۔ لہٰذا یہ جو مختصر سی زندگی 2 دن کی ہے، اسی زندگی میں کچھ ایسا کام کر لیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارا نام باقی رہے، اچھے الفاظ سے ہمیں نام پکارے، ہمارا نام پکارے، اور جو ہے آخرت میں ہمارے لیے اجر عظیم جمع ہو۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آپسی
نفرتیں، کدورتیں، دشمنیوں کو اے اللہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غصے کو تھوک دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عداوت نفرت کو اے اللہ بھولنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر مرد اپنے ساتھ والے مسلمان مرد کو بھائی بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر عورت اپنے ساتھ والی مسلمان عورت کو اپنی بہن بنا کر رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔